السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ باذن اللہ تعالیٰ 24ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور 24ویں پارے میں سورہ زمر، سورہ غافر اور سورہ فصلت ہے. سورہ زمر کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ وہ ہر رات سورہ اسراء جو بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہ پڑھ لیتے. تو یہ سنت ہے کہ انسان نہ رات میں سونے سے پہلے سورہ زمر پڑھے. اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے شروع میں تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا آپ کے پاس حق کے ساتھ. اور شروع میں ذکر کیا تنزیل، یعنی پہلی آیت میں کہا تنزیل کتابی اور دوسری آیت میں کہا انا انزلنا. تو اللہ نے قرآن کے بارے میں یہاں پر تنزیل کا لفظ بھی استعمال کیا اور انزال کا، انا انزلنا اور تنزیل کتابی. تو یہاں پر اور تنزیل سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نازل ہوا آہستہ آہستہ، یعنی ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. اور انا انزلنا سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ایک ساتھ. تو پھر صحیح کیا ہے، یعنی جو پہلی آیت میں ہے تنزیل اور دوسری آیت میں ہے انا انزلنا. تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ نا قرآن نازل ہوا پہلے ایک ساتھ پہلے آسمان تک، یعنی لوح محفوظ سے نازل ہوا پہلے آسمان تک ایک ساتھ، پھر پہلے آسمان سے نازل ہوتا گیا آہستہ آہستہ. اور یہی مطلب ہے اس کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ نا ایک ساتھ پھر یعنی پہلے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا، یعنی واقعات کے حساب. اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ کی بات کرو اخلاص کے ساتھ. اور دین تو عبادت دی دین ہے. عبادت کیا ہے؟ دین ہے. یعنی کیا مطلب دین ہے؟ کہ اس کو ثواب ملنے والا ہے، یعنی عمل پر اور عبادت پہ. تو جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی عبادت پہ اس کو ثواب ملنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو اس عبادت کا بدلہ ملنے والا ہے، تو انسان وہ اچھے انداز سے کرتا ہے عبادت. جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ عبادت کا مجھے بدلہ ملنے والا ہے اور اگر میں عبادت کم کروں گا اور کمی کروں گا، اس میں کوتاہی کروں گا یا صحیح ادا نہیں کروں گا تو مجھے ثواب کم ملے گا، تو وہ کوشش کرے گا کہ نا دبا کے اچھی عبادت کرے اور اس میں عبادت میں اخلاص ہو اور عبادت یعنی اچھے انداز میں ادا ہو. اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس میں ضروری کہ انسان کی عبادت میں اخلاص ہو اور ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بلکہ تھوڑا بھی ریاکاری انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی میں انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک میں شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. دنیا میں یعنی الٹا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی یعنی حصے دار ہے اور شریک ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ حصہ اس کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں الٹا ہوں اس کے. انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک میں زیادہ بے نیاز ہوں. مجھے من عمل عمل اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کے لیے بھی اس نے وہ کام کیا، تو میں اس کو اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دوں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا تھوڑا بھی ریاکاری اگر انسان کے عمل میں آ جائے تو وہ ضائع ہو جاتی. پھر اللہ نے آگے یہاں کہا کہ مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم لوگ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دے. تو یہ یعنی اللہ کے درمیان واسطے بنانا یہ کفر کے اصول میں سے اور کفر کی بنیاد ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بت کی پوجا اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کو کا قیاس کیا، اللہ کو سمجھا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے کوئی بادشاہ کی طرح ہے. اور یہ انتہائی فاسد قیاس ہے اور یہ بیکار بات ہے. اور یہ اللہ کے ساتھ یہ نا بے ادبی ہے اور بدتمیزی ہے اللہ کے ساتھ، کہ ہم یہ کہنا ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کو یعنی جس طرح دنیا کے بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اگر یہ واسطوں کی ضرورت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے اور اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے. اور یہ گویا کہ ہم دنیا کے بادشاہوں کو اور اللہ کو دونوں کو ملا دیے اور کھا کے دونوں سیم ہیں. اور یہ نعوذ باللہ انتہائی بری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نا یہ دنیا کے جو بادشاہ ہے یہ کمزور ہے اور یہ سب سے پہلے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اور دنیا کے بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے اس لیے ہمیں ضروری ہے واسطے، اس لیے کہ
ان کو دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کو اپنے لوگوں کے بارے میں، وہ جن کے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں نہیں معلوم انہیں، تو ضروری ہوتا کہ نا کوئی وزیروں کا، کوئی جیش کا جو آدمی انہیں بتائے کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے، فقیر ہے، یہ ہے، اس کی حاجت ہے، اور انہیں اس طرح سے انہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، بڑے محلات میں ہوتے ہیں اور سخت ان کی وہ ہوتی ہے، سیکورٹی ہوتی ہے اور حرس ہوتی ہے تاکہ وہ انہیں بچائیں، تاکہ انہیں آنے ڈر ہوتا ہے کہ اگر باہر نکلیں اکیلے تو کوئی انہیں مار نہ دے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس اور ان کے خزانے محدود ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی حاجت پوری نہیں کر سکتے دنیا کے بادشاہ، تو وہ ہر ایک کو نہیں دیتے، اس لیے کہ انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں ہر ایک کو دے دوں تو شاید میرے خزانے ختم ہو جائیں. حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ڈر ہوتا ہے. لیکن یہ سب اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی اور اس طرح سے. اور یہ بھی چیز یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ ایک ساتھ دو کی نہیں سن سکتے، تو کس طرح وہ اپنی پوری ان کی جو ملک میں وہ جس کے بادشاہ ہیں ان کی پوری کیسے سنیں گے ایک ساتھ. اس لیے وہ کیا کرتے، انہوں نے بند کر دیا اپنا ڈور اور کہا کہ اور اپنے کچھ وہ رکھے، یعنی ان کا جو وہ ہوتا ہے وزیر، تاکہ وہ ایک ایک کو اندر بھیجے، تاکہ اس لیے کہ اگر دروازہ کھول دیں گے تو پورے آ جائیں گے تو وہ ہر ایک کی بات نہیں سن سکتے ایک ساتھ، اس لیے کہ وہ انسان ہے. لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے، اللہ ہر ایک کی ایک ساتھ سن سکتا ہے اور اللہ کی ہر ایک کی حاجت معلوم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی دلوں کی بات معلوم ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو آہستہ پکارو، اس لیے کہ تم ایک ہے نا گونگے اور بہرے کو نہیں پکار رہے، یعنی تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل الگ ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سے قریب ہوں، بلکہ میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں، تو پھر واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بلکہ واسطے بنانا یہ مشرکین کا عمل ہے بالکل، بلکہ کفار مکہ کا سیم عمل ہے، بالکل سیم. انہوں نے وہی کہا جو اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ بس یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے کئی مسلمان یہ قبروں پہ جاتے ہیں اور درگاہوں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اور مردوں سے جو مر گئے، مردے جو خود بیمار ہو کے مرے، جو خود بیمار ہو کر مرے، ان سے جا کے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے، کہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے شفا دے دو. اگر وہ ان کے پاس کچھ طاقت ہوتی تو وہ خود نہیں مرتے، یا خود وہ یعنی وہ خود بیمار ہو کے نہیں مرتے. اور اگر ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں کر رہے، تو وہی بات کہتے جو بات کہتے تھے مکے کے کفار مکہ، کہ ہم یہ بس ہم ان کو واسطہ بنا رہے. تو دونوں کا شرک سیم ہو گیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں، وما اکثر الناس ولو حرصت وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، کہ اللہ نے جب یہ مشرکین مکہ نے جب یہ بات کا ذکر کیا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ان کی دھمکی دی کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالکل بیکار بات ہے، اس کی ایسی بات ہے کہ اس کو جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور کافر ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کفر اور جھوٹ یہ انسان کو ہدایت سے روکتی ہے بلا شک. یعنی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لیے کہ جھوٹ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الکذب، تو جھوٹ بالکل مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو لے آتی ہے برائی کی طرف، اور برائی لے آتی ہے انسان کو جہنم کی طرف. پھر اللہ نے آگے فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اگر اللہ چاہتا کہ اگر اپنا کوئی بچہ بنا لینا تو وہ کوئی اچھی چیز کو بناتا اپنی مخلوقات میں سے. تو جب مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا بدھ اللہ کے بیٹیاں ہیں اصل میں، تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کو اپنا بیٹا بنانا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز کو بناتا. اپنی اللہ کی مخلوقات میں بہت چیزیں اچھی چیزیں، صرف اللہ کو یہ پتھر ملا، جو پتھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بنانا. تو اس سے یہ نہیں بات معلوم ہے نا کہ یہ بالکل کیا ہے، انتہائی ایک بیوقوفی کی بات ہے، اور یہ کیا ہے بالکل جنون کی، بلکہ اس سے بھی بیکار بات ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل عن النہار یکور النہار عن اللیل، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی وہ اللہ نے اس کو آسمان زمین ایسی پیدا نہیں کیا یعنی کھیل تماشے کے لیے، بلکہ یعنی اس میں کیا ہے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی اس کی بڑی حکمت ہے، اس کی بڑی کیا ہے حکمت ہے. پھر آگے فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن اور دن کو رات میں لپیٹ دیتا ہے اور داخل کرتا ہے اور غائب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ بتانے کے لیے کہ نا پھر اللہ نے آگے فرمایا اللہ هو العزیز الغفار، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے غفار بھی ہے. جب اللہ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی یعنی اللہ نے یہ پیدا کیا اور یہ پیدا کیا، تو اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے. اللہ عزیز بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ مکمل قدرت والا ہے، لیکن ساتھ میں غفار بھی ہے کہ تم اس بات سے ڈرو مت کہ اللہ زیادہ عذاب دے گا، نہیں، تم توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر جو فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہ یہاں پر اس سے بعض علماء نے کہا کہ اس میں دلیل ہے، اس میں دلیل ہے کہ زمین گول ہے. زمین کیا ہے؟ زمین یعنی گول ہے. طبعا اس میں تفصیل ہے الگ. پھر اللہ نے آگے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ نے تمہیں پیدا کیا 3 اندھیروں میں. اللہ نے تمہیں پیدا کیا 3 اندھیروں میں. وہ 3 اندھیرے کیا ہیں کہ جو ہے نا رحم، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، جو پردہ ہوتا ہے یا جھالی جس کے اندر بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ 3 اللہ تعالیٰ نے 3 کیا کیا یعنی 3 اندھیروں کے اندر اس کو پیدا کیا. تو دیکھیں کہ یعنی اللہ نے ان 3 اندھیروں کے اندر اس کو پیدا کیا، اس میں ہڈی لگائی، گوشت چڑھایا، خون وغیرہ ہر چیز، بلکہ جہاں سے گندگی نکلتی ہے، پیشاب کا راستہ وغیرہ سب بنایا، آنکھیں اس کو دی، کان دیا، اس کی انگلیاں بنائی، سب کیا 3 اندھیروں کے اندر. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عزت اور شان ہے سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے. پھر اللہ نے اگر اسے کوئی نعمت دے دی تو وہ بھول جاتا، نسیَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ بھول جاتا اللہ کو اور دعا نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صرف مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، تو یہ کافروں کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے. بلکہ مومن ہمیشہ دعا کرتا ہے، صبح شام، خوشحال ہو، بہت پیسے بھی مل گئے، بہت مدار ہو گیا، کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی دعا کرتا، بیمار ہے تو ہمیشہ یاد کرتا. بلکہ اگر وہ اللہ کو یاد کرے گا بیماری کی حالت میں تو یہ قریب ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، یعنی اس کی دعا قبول کرے یعنی تنگی میں. اگر وہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے گا تو یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ اس کی کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرے یعنی کس میں؟ تنگی میں. اس کی حدیث میں آتا ہے کہ تعارف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ کو یاد کرو تنگی میں، اللہ تمہیں یاد کرے گا خوشحالی میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وجعل اللہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کر دیا. اندادا لیضل عن سبیلہ، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو کیا کریں؟ بہکائیں اور گمراہ کریں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خود صرف اگر برا عمل کرے تو یہ بھی کافی ہے کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں. خاص تو چاہیے کہ جو لوگ بڑے لوگ ہیں، جو جن کے لوگ بات مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ برا عمل بھی نہ کریں. اگر وہ برا عمل کریں گے تو ان کو گناہ ملیں گا جو ان کو دیکھ کے برا عمل کیا. حالانکہ انہوں نے اگر برائی کی طرف بلایا بھی نہیں، لیکن وہ ایسے مقام پر تھے جو مقام پر لوگ ان کو دیکھ کر ان کو فالو کریں، تو پھر لوگ کیا کریں؟ تو اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کیا ہوگا کہ کوئی ایک شخص کسی اور کے گناہ کو نہیں سنبھالے گا، بلکہ ہر کوئی کیا کرے گا؟ ہر کوئی اپنے گناہوں کا بدلہ دے گا. تو کسی اور کے گناہ اس پر نہیں ڈالیں گے، کسی اور کے گناہ اس پر نہیں ڈالیں گے. تو کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیتوں میں ہے کہ مشرکین کو گناہ ملے گا ان لوگوں کا جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا. تو ہم کہیں گے یہ خود ان کا گناہ ہے. یہ خود کیا ہے؟ ان کا گناہ ہے کہ اگر انہوں نے جس لیے گمراہ کیا لوگوں کو، تو یہ خود ان کی وجہ سے ہوا نا، تو یہ ان کا خود کا گناہ ہے. لیکن یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ بالکل ایسے آدمی کا گناہ جس کو اس کافر نے نہ اس کو دعوت دی نہ اس سے کچھ کہا، تو اس نے اگر گناہ کیا تو پھر وہ بلا شک کسی اور انسان کو اس کا گناہ وہ نہیں ملے گا، اس کا گناہ وہ نہیں ملے گا. پھر اللہ نے فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی، کہ بھلا وہ شخص جو راتوں کے اوقات میں سجدے میں ہوتا ہے اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ کون بہتر ہے؟ وہ آدمی بہتر ہے جو صبح شام جو رات بھر اللہ کی اطاعت میں
اپنا وقت گزارے اور سجدے میں اور قیام میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی امید اور رحمت سے امید کرتے ہوئے، کہ یہ بہتر ہے یا وہ کافر بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ پلس یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں فرمایا کہ نا کہ انسان کو وہ عمل کام میں آئے گا جس میں انسان پابندی سے کام کرے، انسان کو وہ عمل کام میں آئے گا جو انسان پابندی سے کام کرے۔ تو قانت سے مراد ہوتا ہے قانت کہ جو پابندی سے کام کرے، پابندی سے کیا کرے؟ کام کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور رحمت سے امید کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ضروری ہے، جب انسان رات میں تہجد پڑھے، کوئی بھی عمل کرے تو وہ دو کام کرے، اللہ کی رحمت سے امید کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہیں جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں؟ تو اس میں علم کی فضیلت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں علم کی فضیلت ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں؟ تو بلا شک عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو پھر اللہ نے اور یہاں پر جو فرمایا کہ نا اللہ نے اس آیت میں پہلے ذکر کیا قیام اللیل کا، پھر آخر میں ذکر کیا علم کا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ عمل علم دونوں ضروری ہے، اور انسان کو اگر کمال چاہتا ہے تو وہ علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی، خالی ایک ہے کافی نہیں ہے، تو علم بھی ہو، خالی علم میں عمل نہیں ہے فائدہ نہیں ہے، دونوں ضروری ہے، علم اور عمل۔ اللہ فرمائے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلا شک صبر کرنے والوں کو بلا حساب یعنی اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر ملے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ایک بڑے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تو فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمۃ فانتزعها منه فعاضه مكان من انتزع منه الصبر الا ما كان عوضه الله خيرا ممن انتزع منه، کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی پھر اس سے وہ نعمت چھین لی تو اس نے اس پر صبر کیا، اس نے اور ناشکری نہیں کی اور بے صبری نہیں کیا بلکہ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعمت دے گے اور وہ عطا کریں گے، ثواب عطا کریں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا کہ امن وقاعد آناء اللیل، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا قیام اللیل تہجد پڑھنا کتنی اہم، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر تعریف کی کہ جو قیام اللیل پڑھنے والوں کی، تو اس لیے کہ قیام اللیل میں بہت چیزیں ہیں جو باقی چیزوں میں نہیں ہیں، تو قیام اللیل زیادہ موقع ہے، زیادہ اہم ہے 5 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ کہ انسان رات میں عبادت کرتا ہے چھپ کر، اس لیے کہ کوئی نہیں، جب رات میں کیا ہوتا کہ اس کو نہ کوئی نہیں دیکھتا، تو اس میں ریاکاری بالکل نہیں ہوتی اور اخلاص زیادہ ہوتا، تو اس لیے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کہ رات میں جب سکون ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، رات میں وہ رات میں بالکل فارغ ہوتا ہے اس کا دل، تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا دل۔ اس طرح سے رات یہ نیند کا وقت ہے، رات کیا ہے؟ یہ نیند کا وقت ہے، تو اور سب لوگ سوئے میں ہیں، تو انسان نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کھڑے ہونا نماز پڑھنے، تو بلا شک اس کا کیا ہے؟ بہت بڑا اجر و ثواب۔ اور اس طرح سے جو چوتھی جو بات ہے جو اللہ نے فرمایا سورہ مزمل میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات میں نماز پڑھنا یہ زیادہ دل جمعی کے لیے اور اچھی بات کرنے کے لیے اور بہت درست بات کرنے کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے۔ پھر 5ویں چیز جو ہے کہ جو حدیث میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، قیام اللیل کی نماز ہے۔ تو یہ 5 وجوہات کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کتنا اہم موقع ہے اور اہم ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے تعریف کی یہاں پر سجدے کی اور قیام کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن 2 ہے، سجدہ اور قیام۔ قیام اس لیے اہم ہے کہ اس میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور سجود اس لیے اہم ہے کہ جو حیت میں جو ہم اس میں ہوتے ہیں، حالت میں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں بالکل، اور اللہ کے سامنے ہم اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین واسع ہے۔ تو اس میں یہاں پر ہمیں یہاں پر ابھارا گیا کہ اگر انسان کو کسی جگہ پہ اگر دین قائم کرنا مشکل ہے تو وہاں سے فوری کیا کرے؟ ہجرت کرے، وہاں سے وہ ہجرت کرے اور وہاں پر باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بلکہ طرح اس کو ڈانٹیں گے قیامت کے دن کہ کیا میری زمین واسع نہیں تھی تو تم وہاں پر جا سکتے ہجرت کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے پھر آگے فرمایا اے نبی آپ کہیے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی آپ کہیے کہ مجھے ڈر ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑا عذاب ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی سے کہ آپ کہیے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک بڑا عذاب ملے گا، تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا، اگر میں گناہ کروں تو مجھے ایک بڑا عذاب ملے گا، تو ہم کیا بولیں گے؟ اللہ المستعان۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری، جنہوں نے طاغوت سے بچا، طاغوت کی عبادت نہیں کی
اور اللہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو سعادت اسی میں ہے کہ انسان غیر اللہ سے بالکل اپنا منہ پھیر لے اور ان کی طرف یعنی دیکھے بھی نہیں، ان سے بالکل مکمل اعراض کرے، غیر اللہ سے بالکل اعراض کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ کے سامنے کیا ہو متوجہ ہو، اور غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے اور ان کی طرف بالکل اپنا منہ نہ پھیرے۔ تو یہ سعادت ہے۔ اور طاغوت سے بچنا ضروری ہے، یعنی بلکہ توحید کی شرط کیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ کو اکیلا ماننا۔ تو اگر انسان نے اگر دو کام کر لی، غیر اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ سے اعراض کر کے اللہ کی طرف اگر وہ متوجہ ہوا تو یہ اس کی سعادت پوری ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اچھے لوگ، اچھے بندے کون ہیں اللہ کے، جو بات سنتے ہیں پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات سننا، غور سے بات سننا، استمعون، استماع مطلب غور سے سننا بات، اور پھر اس کی پیروی کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ کیا کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ تو اگر انسان نے دو کام کیے، اچھی بات سنی اور پھر اس پر عمل کیا، تو یہ کیا ہدایت آتا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اس کو اگر اچھی بات درس سننا یا دینی لیکچر سننا یا اچھی بات سننے سے اگر اس کا دل نہیں مان رہا تو جان لو کہ وہ خطرے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ خطرے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر یہاں پر مثال بیان کی کہ اللہ جب پانی کو نازل کرتا ہے پھر اس سے ہے نا زمین میں اناج اگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر فرمایا کہ نا پھر اس کے بعد ہے نا پھر یہ جو اناج اگتی ہے وغیرہ، جو پھل، یہ اناج، یہ سب کیا ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے اور ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ایسی ہے، دنیا شروع میں اچھی لگتی ہے، ہری بھری لگتی ہے، پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ پھل اگتے ہیں اور اناج ہرے بھرے ہوتے ہیں پھر بعد میں خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو دنیا بھی اسی طرح ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، تو ہلاکی ہے ان پر جن کے دل سخت ہو گئے، جن کے دل اللہ کی یاد سے نرم نہیں ہوتے بلکہ سخت ہوتے، اور سخت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دل اللہ کا ذکر کے ساتھ بھی، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر نرم نہیں ہو رہا تو یہ بلا شک بہت سخت، یعنی تو یہ بلا شک بہت بڑے خطرے میں ہے۔ تو بلکہ چاہیے کہ نسل ہمارا دل اللہ کا ذکر ہوتے ہی نرم ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ نے ان دلوں کے لیے وعید کی ہے، یہ جو دل ہے ان پر اللہ نے سخت وعید کی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ جو دل اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر جو نرم نہیں ہوتے تو اس کے لیے ہم ضروری انسان توبہ استغفار کریں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اگر کسی کا دل یعنی سختی رہتا اور نرم نہیں ہوتا اللہ کے ذکر سے تو وہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے کہ ذرا میرے دل کو نرم کرے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ نے نازل کیا بہترین کلام کو، جو ایسی کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے اور جو بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جو بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا کیا کہ قرآن کو اللہ نے مثانی بنایا۔ مثانی سے مراد کیا ہے کہ جو بار بار دہرائی ہوئی آیتوں ہیں اس قرآن میں، کہ کیوں جب اللہ نے جان لیا کہ انسان کو ایک بار بولنے سے بات کافی نہیں ہوتی، اور جو بہترین جو معنی ہیں ان کو ایک سے بار بار یعنی بولنا ضروری ہے تاکہ وہ اس میں فائدہ ہو۔ جس طرح جھاڑ میں ایک بار پانی نہیں ڈالنا کافی نہیں بلکہ ہمیشہ پانی ڈالنا پڑتا جھاڑ کے لیے، اور تاکہ وہ جھاڑ بڑا ہو اور پھل نکلے، ایک بار پانی ڈالنا کافی نہیں ہے۔ تو اس طرح دل کو بھی ہمیشہ ضروری ہے کہ نصیحت ملتی جائے حتیٰ کہ وہ دل کام کرے۔ ایک بار نصیحت ہو تو ممکن وہ بھول جائے گا، پھر دوبارہ نصیحت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے قرآن کو وہ بنایا مثانی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی چیزیں ریپیٹ کی تاکہ جب دل پہ یہ بات ایک بار سنے گا، 2 بار 3 بار 4 بار، تو پھر یہ فائدہ ہوگا اور پھل نکلے گا اور ایمان آئے گا اور اللہ سے ڈر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نا قرآن ایسی کلام ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے رونگٹے کھڑے نہ ہو قرآن سے تو وہ جان لیں کہ وہ خطرے میں ہے۔ اسی کے اللہ نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ پھر فرمایا کہ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے کیا ہوتے پھر آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے پھر نرم ہو جاتے۔ کیوں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جہنم کی آیتوں کا، پھر ذکر کرتے ہیں جنت کا، تو جب وہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
پھر جب ذکر ہوتا ہے جنت کا تو وہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دونوں باتیں ہوں تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، قرآن میں دونوں چیزیں تو چاہیے کہ انسان کو قرآن جب پڑھے تو دونوں چیزیں ہوں، اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں، پھر اس کا دل نرم بھی ہو، کیا ہو، دل نرم بھی ہو. اور یہ قبل سے قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا کیا ہے، معجزہ ہے کہ قرآن میں دو چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے کہ یہ جو رونگٹے کھڑے ہونا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان قرآن سے دور بھاگے. جس طرح وہ ہوتے کافر کیوں، جب کافر قرآن سنتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا بلکہ دور بھاگ جاتا ہے، قرآن کو نہیں سنتا. لیکن مومن کیا کرتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں تو ان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا دل نرم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نا قرآن حق ہے، قرآن اللہ کی طرف سے، اور ان کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے نا. اور بلا شک جو مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس کا جیسا کہ فرماتے ہیں جو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے سورۃ طور سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرماتے ہیں کہ میرا قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس وقت وہ کافر تھے، وہ اسلام قبول نہیں کرے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کا اعجاز اور کمال ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں مثالیں بیان کی تاکہ لعلہم یتذکرون، تاکہ انہیں نصیحت ملے. تو قرآن میں اللہ نے مثالیں بیان اس لیے کی تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے اور فائدہ ہو، نصیحت ملے اور فائدہ ہو. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی جو ہے کہ جو اس کا ایک ہی مالک ہے، ایک ایسا غلام جس کا ایک ہی مالک ہے، اور ایسا غلام جس کے کئی مالک ہیں. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں. جو پہلا جو ہے جس کا ایک مالک تھا، جس کا ایک مالک ہے، تو اس کو بس ایک کو راضی کرنا ہے تو وہ ذرا آرام سے رہتا. لیکن اگر کسی کے 5-6 مالک ہیں تو وہ اس کو راضی کرے یا اس کو راضی کرے، اگر اس کو راضی کرے گا تو وہ غصے میں آئے گا، اگر اس کو راضی کرے گا تو پہلے والا غصے میں آئے گا، تو وہ راحت میں نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. تو اللہ فرمایا کہ دونوں برابر ہے، حل استمیان نہیں. تو فرمایا اسی طرح جو مشرک ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ آرام سے ہوتا ہے، اور جو مختلف 300 بتوں کی یا 400 بتوں کی پوجا کرتا ہے تو وہ کس کی کرے پوجا اور کس کو چھوڑے. ٹھیک. تو اللہ یہاں پر مثال بیان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا انک میت، اے نبی آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور وہ بھی سب مرنے والے ہیں. نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی سب مرنے والے ہیں ایک دن. تو ہر ایک موت آنے والی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ انک میت، آپ مرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب باقی سب مرنے والے ہیں. جب اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا تو پھر باقی تو کون ہے؟ باقی تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے بعض جگہ کہ شہیدوں کو مت بولو کہ مر گئے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ مت بولو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے کہ وہ مر گئے، وہ یا مردے ہیں وہ. تو یہاں پر کہا کہ مردے مت بولو، حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے، لیکن مردے مت کہو. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ مرنے والے ہیں اور سب مرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ مرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو تو موت آنے والی ہے، دنیاوی موت، سب کو موت آنے والی دنیاوی موت، لیکن جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، وہ سب زندہ رہیں گے اس میں، حتیٰ کہ کافر زندہ رہے گا، اس کو وہاں پر عذاب ملے گا. اگر مردہ ہو تو اس کو عذاب کیسا ملے گا؟ تو دنیا کی زندگی تو ہر کی ختم ہو جائے گی، لیکن برزخی زندگی رہے گی. تو انبیاء کرام اپنی برزخی زندگی میں نماز پڑھیں گے، اور شہید کیا کریں گے؟ وہ کھاتے پیتے رہیں گے اور جنتوں میں رہیں گے برزخی زندگی میں، اور کافروں کو عذاب ہوتے رہے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن دنیا کی موت تو ہر ایک مریں گے، شہید بھی مریں گے، نبی مریں گے. اس لیے کہ جب وہ مریں گے تو ان کے مال ان کے بچے لے لیں گے، اور ان کی بیویوں کی شادی ہو جائیں گی، اور ان کی نماز پڑھائیں گے جنازے کی، اور ان کو دفن کریں گے قبر میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوں گا. تو اگر ایسا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کیا ہوتے؟ وہی ہوتے خلیفہ، اور بعد میں ابوبکر خلیفہ نہیں بنتے، اور نہ ہی ان کو دفن کیا جاتا، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی ابوبکر اور صحابہ کرام کو غم ہوتا، اور نہ ہی ابوبکر بولتے کہ نا کہ جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ بولتا کہ بھائی کہ سب مرنے والے سوائے میرے، یعنی سوائے اللہ کے علاوہ. اگر سب زندہ باقی رہتے، وہی زندگی رہتی جو دنیا کی زندگی ہے، اور موت نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کل من علیہا فان، تو بات غلط ہو جاتی وہ، بلکہ یہ ہوتا کہ نہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رہے، شہید بھی زندہ ہے. نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا شہید مرتے ہیں، نبی مرتے ہیں، لیکن پھر وہ جو زندہ رہتے ہیں وہ ہے برزخی زندگی، وہ الگ زندگی ہے، بلکہ وہ کافر بھی رہتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فمن اظلم ممن کذب اللہ وکذب بصدقہ اذ جاءہ، کہ وہ کون، تو وہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا جو سچائی کو جھٹلائے. تو جھوٹ دو ہوتے ہیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور ایک سچائی کو جھٹلانا، یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی بڑا ظلم ہے. تو خالی جھوٹ بولنا بڑا ظلم نہیں ہے، بلکہ یعنی جھوٹ بولنا، اور اگر کوئی شخص اگر جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ صرف سچائی کو جھٹلاتا ہے، سچی بات کو نہیں مانتا اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے، تو یہ بھی ظالم ہے، اور یہ بھی جھوٹ بولنے کے برابر ہے، یہ بھی جھوٹ بولنے کے برابر ہے.
اور اس سے معلوم ہو کہ نا اکثر جو بعض نیک دیندار یا نیک لوگ جھوٹ نہیں بولتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں جھوٹ لاتے اور سچائی کو نہیں مانتے یعنی حسد کے لیے وغیرہ. تو یہ بھی داخل ہے اس میں. پھر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ, اللہ نے آگے فرمایا اور جو سچ بولے سچ لے کر آئے اور سچ کو سچ مانے اور سچائی کو مانے اس کی تصدیق کرے تو یہ متقی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ متقی ہے. تو اور صدق 3 چیزوں میں ہے اور سچائی کیا ہے 3 چیزوں میں یعنی بولنے میں اور اعمال میں اور احوال میں کہ انسان کیا ہے یعنی اخلاص کے لحاظ سے. تو تینوں میں کیا سچائی ہونا چاہیے. اور خالی سچ بولنا کافی نہیں, سب میں نے کہا, بلکہ سچ کہنا اور سچے اور سچوں اور جو سچے ہیں ان کی باتوں کو سچ ماننا اور سچوں کی باتوں کو سچ ماننا یہ بھی داخل ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا فمن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیکن بعد کا آتا کہ نا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو یعنی اللہ کے گھروں میں اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر ہونے سے روکے. تو اس طرح سے آتا کہ نا قرآن میں کئی جگہ آتا کہ یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا اس میں کیا ٹکراؤ ہے؟ ہم لوگ نہیں ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ سب برابر ہے. یعنی اس سے معلوم ہو کہ نا کہ سارے جو گناہ اللہ نے ذکر کیے یہ سب ظلم کی انتہا ہے اور سب یہ یعنی گناہ میں برابر ہے. یہ اس کا مطلب کہ وہ چیز میں کہ جھوٹ بولنے والوں میں اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑا کوئی یعنی ظالم نہیں ہے, نہ کوئی جھوٹا نہیں ہے. اور روکنے والوں میں سے جو مزید سے لوگوں کو روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اور کسی کو کوئی نہ کوئی جھٹلانے میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو کوئی سچی بات کو جھٹلائے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جب انسان تفسیر کرے یا فتویٰ دے تو یہ بھی اگر کوئی غلط تفسیر کر دے قرآن کی یا غلط فتویٰ دے گویا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے, اللہ پر جھوٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان جب بھی تفسیر کرے قرآن کی یا کوئی فتویٰ دے تو بالکل احتیاط سے کرے, اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے تو گویا کہ اس نے کیا کیا اللہ پر جھوٹ باندھ دیا. نعوذ باللہ. پھر اللہ نے آگے فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تو اللہ فرمایا کہ یہ متقی ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, اللہ ان کے برے اعمال کو معاف کرے گا, اللہ ان کے برے اعمال کو معاف کرے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا متقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ بالکل نہ کرے, نہیں گناہ ہو سکتے لیکن وہ فوری توبہ کر لیتا اور استغفار کرتا, اللہ کی طرف رجوع کرتا. تو متقی سے گناہ ہو سکتے لیکن وہ فرق کیا ہے متقی و فاجر میں کہ متقی فوری توبہ کر لیتا اور فاجر گناہ کرتے رہتا اور کوئی خیال نہیں کرتا, گناہ کرتے رہتا اور اس کو کوئی کیا ہوتا, اس کو کوئی نہ پرواہ نہیں ہوتی. لیکن متقی جب گناہ کرتا تو فوری توبہ کر لیتا. پھر اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے, کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. تو بلا شک اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے کافی ہے اپنے بندے کے لیے. اس کے اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, سارے اللہ تعالیٰ ہر چیز سنبھالے ہوئے ہیں, سب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے سب کی. اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم غیر اللہ سے نہیں ڈریں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ہم ڈرے کیوں لوگوں سے یا غیر اللہ سے؟ اگر کوئی ڈرائے تو ہم نہ ڈریں, اس لیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ جتنا زیادہ بندہ بندگی میں آگے رہے گا اللہ اس کے لیے اتنا زیادہ کافی رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو جتنا زیادہ انسان بندگی کے تقاضے پوری کرے اور اللہ کا زیادہ قریب بندہ رہے اتنا زیادہ اللہ اس کے لیے کافی رہے گا, اس کی مدد کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہ پہنچے جو اس سے ناپسند ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز نہ حاصل ہو جو اسے ناپسند ہو تو وہ ایسے کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اگر وہ ایسے کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی مدد کرے گا کہ اس بندے کو ایسے چیزیں نہیں پہنچیں گی یا ایسے گناہ یا ایسے حالات نہیں پہنچیں گے جو اسے ناپسند ہو, جو اسے کیا ہو ناپسند ہو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکمل بندہ یعنی الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے خوشحالی میں اللہ کی بندگی کرتے لیکن تنگی میں اللہ کو بھول جاتے. ٹھیک ہے نا. تو اور چاہیے کہ نا جو چیز آپ کو پسند ہے وہ پسند بھی نہ ہو. اور بعض لوگ کیا کرتے, بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کرتے جس میں ان کو وہ جو پسند ہے اور جو پسند نہیں وہ نہیں کرتے. جیسے کیا ہے کہ اگر یعنی رمضان میں یعنی تراویح پڑھنا ان کو اچھا لگتا تو تراویح پڑھ لیتے اور روزہ بھی رکھ لیتے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. ان کو گناہ چھوڑنا مشکل ہے ان کے لیے, یعنی حرام کام کرنا, فلمیں دیکھنا, گانے سننا یا جھوٹ بولنا یا کوئی بھی حرام کام کرنا ان کو پسند نہیں ہے تو وہ کرتے رہتے. اور تراویح پڑھتے, روزے بھی رکھتے
تو ہم کہیں گے یہ آپ کی بندگی پوری نہیں ہے. آپ وہ جو دل بولا آپ کا دل بولا کہ تراویح پڑھنا، سب لوگ تراویح پڑھ رہے تو چلو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو یہ آپ کا جو دل بولا اس سے آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور جو آپ کا دل نہیں بول رہا تو گناہ نہیں چھوڑ رہے. نہیں ایسی یہ بندگی نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے روح کو قبض کر لیتا ہے جب انسانی جب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے روح کو قبض کرتا ہے جب وہ مرتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامها، اور جو یعنی کیا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی تو ان کی روح کو چھوڑ دیتا، اور جن کی موت کو اللہ نے لکھ دی ان کی روح کو پکڑ لیتا، ان کی روح کو پکڑ لیتا اور واپس نہیں کرتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا موت بھی کیا ہے، یعنی موت یعنی نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے. النوم کیا ہے، النوم اخو الموت، یہ نیند کیا ہے، موت کی بہن ہے. اللہ نے یہاں خود فرمایا کہ روح تو اللہ قبض کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی سوتا بھی ہے تو اگر اس کی زندگی باقی ہے تو اللہ یعنی دوبارہ چھوڑ دیتا ہے اس کی روح کو، تو دوبارہ اس کی جسم میں روح اس کی واپس آ جاتی. اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ ختم یہ مر جائے تو پھر اس کی روح کو پکڑ لیتا اور چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم جو دعا کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندہ کیا مارنے کی بات ماننے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نا کہ ہم رات جب سوتے ہیں تو ہمیں کچھ تھوڑا بہت تو شعور ہوتا ہے، اسے خواب بھی آتے ہیں وغیرہ، تو ہم کہیں گے انسان کی نفس کی دو قسم ہیں. ایک ایسی نفس جس سے وہ کیا کرتا ہے چیزوں میں فرق کرتا، اور ایسا نفس جس سے وہ زندہ باقی رہتا. تو جو اللہ تعالیٰ نیند جب ہوتے ہیں تو جو اوپر جاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ لے لیتے وہ ہے جس سے ہماری جو زندگی باقی رہتی، اور وہ نفس باقی رہتا ہے جس سے ہم چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں، وہ باقی رہتا. پھر اللہ نے آگے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ سفارش اللہ کے ہاتھ میں. سفارش صرف کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ ساری سفارش اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے، مومن بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، تو ہم کہیں گے اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ جس کو چاہے اسے کہے گا کہ تم سفارش کرو، تو اصل سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں وہ کسی کو اگر دیں یا اس کی پرمیشن دیں اور راضی ہو جائے کسی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو لیکن اصل مالک سفارش کا اللہ تعالیٰ اکیلے خود ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا مشرکین کے بارے میں وَيَذْكُرُ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ کا اکیلا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا اکیلا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کی دلوں کی نفرت کرنے لگتے ہیں. تو ان لوگوں کی دل دور ہو جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور دل کیا ہوتے ہیں بالکل نفرت میں آئے تھے. کیوں؟ یہ کافر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کی جو صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کے دل نفرت کرتے ہیں. اور فرمایا ذکر الذین من دونہ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر کوئی شخص کو اللہ کا جب ذکر ہوتا تو اس کا دل دور ہو جاتا اور اس کے دل میں نفرت آ رہی، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی اور بات اگر کی جائے تو وہ خوش ہو جائے، تو یہ بلا شک بڑے خطرے میں. اور آج کل یہ ہوتا ہے، آج کل لوگ کیا کرتے اگر قرآن لگائے تو بولتے کہ ان کا دل نہیں بولتا سننے کا، پھر بولتے چلو کوئی نعت لگاؤ، کوئی نشید لگاؤ، کوئی پویم لگاؤ. تو اگرچہ نشید حلال ہے لیکن بعض لوگ سمجھتے کہ نشید سننے تو سکون ملتا، قرآن سے سکون نہیں ملتا. تو بلا شک یہ کافروں کی صفت ہے. تو بچ کے رہے اور اپنی اصلاح کرے، توبہ استغفار کرے. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی آپ کہیے اللہم فاطر السماوات والارض، کہ آپ ہیں جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والے. عالم الغیب والشہادہ، آپ جانتے ہیں غیب کو شہادت کو، جو ابھی حاضر ہو جو غیب میں. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں بندوں میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کیے تھے. آپ ہی فیصلہ فرمانے والے ہیں جس میں وہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اس میں وہ الجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دعا سکھائی. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ دعا کرتے کہ فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی تہجد کی نماز شروع کرتے تو کیا دعا پڑھتے. تو وہ فرماتی ہیں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو یہ دعا چاہیے انسان پڑھے قیام اللیل سے پہلے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، ان کو وہ چیز ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ سے جو ان کا گمان بھی نہیں تھا، جو ان کا کیا ہے گمان تھا. اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہیں تھا.
انہیں نہیں تھا. تو کبھی انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا قیامت کے دن، لیکن جب جا کے دیکھتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اس میں ریاکاری تھی یا گناہ تھے یا نفاق تھا، جو بھی تھا. ٹھیک ہے نا. تو انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ اس کو انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ملنے والی ہیں آخرت میں. اور نہیں، ممکن ہے کہ نا وہ سمجھ رہا ہے، لیکن جب جائے گا آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو وہ ملیں گے حسرت اور ندامت صرف ملے گی خالی. پھر اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا مَسَّنَا الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے. تو مشرکین کا شرک تھوڑا ہلکا تھا اس زمانے کے بعد مشرکین سے. تو پہلے کے مشرک اگر مشکل واقعات تھی تو اللہ کو یاد کرتے، اور ابھی اس زمانے کے کچھ مشرک جو نام کے مسلمان ہیں وہ ہمیشہ مشکل میں بھی اور تنگی میں بھی وہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو یاد کرتے. تو بلا شک تو ان کا شرک پہلے کفار مکہ سے برا ہو گیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا گناہ کر کے اور زیادتی کی، جنہوں نے اپنے اوپر کیا زیادتی کی گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ غفور اور رحیم ہے. تو یہ آیت کے بارے میں فرماتے ہیں اہل علم کہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے قرآن کی. یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، اور اس میں اللہ کی جو رحمت جو ظاہر ہوتی ہے 10 وجوہات سے. اس آیت میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے 10 وجوہات سے. پہلے یہاں پر اللہ نے فرمایا قل یا عبادی، تو اے نبی آپ کہیے میرے بندوں سے. تو اللہ نے یہاں پر بندوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. اور بندے کا مطلب جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. تو اللہ نے کہا بندہ کہا یا عباد. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا عبادی، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے. عبادی اللہ کے بندے، یعنی جو اللہ کے خاص ہے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ یہ بہت گناہ کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی فرمایا عبادی میرے بندے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے. پھر فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی. انہوں نے کیا اپنے اوپر بہت زیادتی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ زیادتی ان پر ہی ہے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اب انہوں نے بہت زیادتی کر لی تو اب ان کو اور سزا دینا صحیح نہیں، مناسب نہیں. اب ان کو معاف کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لا تقنطوا، تو اور چوتھی چیز کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، نا امید مایوس نہ ہو اور نا امید نہ ہو. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جب نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندے، تو تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے. لیکن کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور لا تقنطوا برحمتی نہیں کہا، اس لیے اللہ نے اپنا نام لایا اللہ، کہ اللہ جو سب سے بڑا عظیم نام ہے اور سب سے بہترین نام ہے، اور اس میں اللہ کے نام بھی ہے، صفات بھی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا ان اللہ، پھر جو چھٹویں جو چیز ہے اس آیت میں جو رحمت معلوم ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا انہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والے. تو اللہ نے یہاں پر تاکید کی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والے. یہ نہیں کہ تھوڑے کریں گے تھوڑے کریں گے یا باقی چھوڑ دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والے. پھر آخری میں اللہ نے فرمایا انہ الغفور الرحیم، اللہ نے آخری جو 7ویں اور 8ویں چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ نا اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اللہ غفور ہے تو معاف کرنے اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اس طرح سے جو 9 چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ 2 نام ساتھ میں آئے، وہ 2 نام ساتھ میں آئے. کہ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نا معافی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اب رحمت ابھی حاصل نہیں ہوتی، تو دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہی. انہ الغفور الرحیم. تو یہ اللہ ان کو معاف بھی کریں گے، اور اللہ معاف کرنے والے بھی ہے اور رحم کرنے والی، معاف کرنے والی بھی ہے اور رحم کرنے والی بھی ہے. اور اس طرح سے جو 10ویں جو چیز ہے، تو اللہ نے یہاں پر انہ یغفر، جو عن ظلم نے کہا ان اللہ یغفر، کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے گناہ معاف کرنے والے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ قیامت کے دن نفس انسان بولے گا کہ ہائے افسوس، کاش کیا افسوس میں نے کیا کوتاہی کی اللہ تعالیٰ کے حق میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ افسوس کرے گا اس نے جو کوتاہی کی، لیکن وہاں کام میں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے اس نے کہا کہ یا تو بندہ یہ بولے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہو جاتا. تو ایسی بات نہیں تھی. تو اس سے اللہ نے کیا فرمایا؟ تم جو کہہ رہے کہ اگر اللہ ہدایت دیتا تو متقی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہدایت نازل کی، قرآن رسول کو بھیجا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس لیے فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی، لیکن یعنی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس میری نشانیاں آئی، قرآن آیا، رسول آیا، فکذبت بہا، تم نے اس کو نہیں مانا، جھٹلایا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم کافروں سے تھے. ٹھیک ہے نا.
پھر یہاں پر جو اللہ نے یہ جو آیت جو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جو ہم نے کہا کہ سب سے بڑی امید والی آیت ہے، اس میں لگتا ہے کہ سب معاف ہو جائیں گے، شرک بھی. اس میں اللہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اس میں جو آتا ہے کہ سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں، لیکن دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا. دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے تو شرک میں اللہ معاف کر دے گا. تو لیکن آخرت میں اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. ہاں ممکن آخرت میں باقی گناہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا آخرت میں. لیکن دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کو اللہ توبہ قبول کرے گا، کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ نے اگر فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم یعنی متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو تکبر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے. پھر اللہ نے اگر فرمایا ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے کالے رہیں گے. یعنی ان کے چہروں پہ کیا ہوگا؟ مسودہ، کالے چہرے ہو جائیں گے ان کے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب ہے نا دنیا میں انہوں نے جو گناہ کیا اور دنیا میں انہوں نے جو غلط کام کیا تو اس کے بدلے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ یعنی سیاہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس سے بعض نے نعوذ باللہ یعنی غلط بات نکالی کہ قرآن بھی مخلوق ہے. قرآن بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن بھی مخلوق ہے. پھر لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ نا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ سارے سلف کا اتفاق ہے. اور جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. تو پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، یہ شیء اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے جو اللہ کے علاوہ ہے. اور یہ قرآن تو اللہ سے نکلا ہے، یہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق ہے؟ نہیں بول سکتا. یا اللہ کا علم مخلوق ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا. یا اللہ تعالیٰ جو سنتا ہے وہ اللہ کا سننا مخلوق ہے؟ نہیں. اس لیے کہ وہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ ہے. اس کا وہ اللہ سے الگ ہو نہیں سکتی. تو جو چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جو اللہ سے الگ نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ کی صفت ہے، تو وہ مخلوق اسی ہو جائے. بلکہ وہ تو اللہ، وہ خالق، اس کا تعلق خالق سے ہے. اس کا تعلق کیا ہے؟ خالق سے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ممکن ہے کہ کوئی دیکھے کہ کوئی کلام یعنی اگر میں کہوں کہ میں نے بات کی تو میری بات کیا الگ کوئی الگ ہو اور میں الگ ہوں؟ نہیں، میری بات تو میرے سے جڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور ہم نے وحی کی آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ کے اعمال کو ختم کر دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو جب اگر یہ بات اللہ کے رسول کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو پھر ہم کیا بولیں گے ان کی باقی بات کے لوگوں کو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک کتنا خطرناک ہے. شرک کیا ہے؟ خطرناک ہے. اور یہاں پر اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک ہو، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی شرک نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر آپ شرک کریں گے، ٹھیک ہے نا، جس طرح سورہ زخرف میں ہے قل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو یعنی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنا چاہیے. اللہ کی عزت نہیں کی، اللہ کا احترام نہیں کیا، اللہ کی قدر نہیں کی جتنا اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ ہر چیز کو پتا کرنے والا ہے. تو اور اللہ کا احترام، اللہ کی قدر یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کی بہت قدر کرتا ہوں لیکن پھر وہ گناہ کرے، اللہ کی بات نہ مانے، تو یہ جھوٹا ہے. یہ کس طرح کہہ رہا کہ میں اللہ کا احترام کر رہا ہوں اور اللہ کی میں قدر کر رہا ہوں اور وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا. ٹھیک ہے نا. تو نا پھر اللہ اور پھر اللہ نے اس یہاں سورہ زمر کے آخری میں قیامت کے حوالے ذکر کیے. اور جیسے کہ بعض سلف نے فرمایا کہ جس کو قیامت دیکھنا ہے تو وہ سورہ زمر پڑھ لے، زمر کا آخری حصہ پڑھے، سورہ زمر کا آخری حصہ پڑھے. تو یہاں پر اور تو پھر اللہ نے جب اپنے بیان کیا کہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے یعنی جو اس کا حق ہے یعنی جتنا کرنا چاہیے، تو اللہ نے پھر آگے ذکر کیا کہ کس طرح اللہ کی عظمت شان ہے. فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القيامه، حالانکہ ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے سیدھے ہاتھ میں. تو اتنے بڑے آسمان ہیں، یہ سارے آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. یعنی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کیا ہے یعنی اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ، کہا کہ یا محمد، اے محمد، کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر
اور پہاڑوں کو اور جھاڑوں کو ایک انگلی پر، اور پانی کو اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر ہلائیں گے سب کو، پھر کہیں گے ان الملک، میں بادشاہ ہوں، ان الملک۔ تو یہ بات جب یہ یہودی جب بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، اور کیوں تعجب کیا کہ اس نے بات سچ کہی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہاں تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کون سی؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ سارے آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اور ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح یہ آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے ہاتھ میں، اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس طرح کیا ہوں گے؟ آسمان لپٹے ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخرى۔ پھر اللہ نے یہاں پر 2 سور کا ذکر کیا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 سور پھونکیں گے۔ ایک سور اگر جب پھونکیں گے تو سارے مخلوقات مر جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ جب پھونکیں گے سور تو پھر سارے لوگ اڑ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن 2 سور ہے، بعض نے کہا کہ 3 بھی ہے لیکن صحیح ہے کہ 2 ہے، صرف 2 سور ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس دن انبیاء کرام کو لایا جائے گا اور شہداء کو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حق کا فیصلہ کریں گے، وہم لا یظلمون، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ حق سے بھی فیصلہ کریں گے اور ذرا برابر ظلم بھی نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب اللہ نے ذکر کیا کہ جب جہنم یہ لوگوں کو کھینچ کر لایا جائے گا، یعنی جہنم کی طرف، یعنی گروپس میں، زمرہ یعنی گروپس میں لایا جائے گا، تو جب وہ آئیں گے حتی اذا جاؤها، تو جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پھر تو وہاں پر تو کیا ہوں گے؟ دروازے کھولیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جہنم کے دروازے بند رہیں گے جب مجرمین کو لایا جائے گا، کافروں کو، تو پھر جب دروازے کھولیں گے۔ تو جس طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب اس کو جو جرم کرنے والے انسان کو جب لایا جاتا ہے قریب، تو پھر اس کے لیے ڈور کھولتے پھر بند کر دیتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ بولیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو آ کے تمہیں قرآن سنائے اور تمہیں دین کی بات بتائے؟ تو بولیں گے قالوا بلا، ہاں جی آئے تھے، تو وہ مان لیں گے۔ لیکن بعض کیا آتا ہے کہ وہ انکار کریں گے، جیسے کہ سورہ انعام میں ہے، تو بولیں گے قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، وہ بولیں گے اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر تو مان لیں گے کہ وہ انہوں نے شرک کیا اور مان لیں گے۔ اور سورہ انعام میں وہ کہیں گے، سورہ انعام میں اللہ نے ذکر کیا کہ مشرک بولیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو یہ ایک تابعی نے سوال کیا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں ٹکرا ہوا ہے۔ کہا کہ کیا ٹکرا ہوا ہے قرآن میں؟ کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کہیں گے ہم تو مشرک نہیں ہیں، اور ایک جگہ فرمائیں گے کہ ہم مانتے ہیں ہم مشرک ہیں، اور ایک جگہ فرمائے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ شروع میں وہ کہیں گے کہ ہم مشرک تھے، وہ مان لیں گے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ اب کوئی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب کیا نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور وہ جب دیکھیں گے کہ نا جو موحد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جہنم سے بچا کر ڈال رہے ہیں جنت میں، تو وہ کیا بولیں گے؟ جب وہ بولیں گے نا ہم بھی مشرک نہیں تھے، وہ شاید تو وہ سمجھیں گے شاید ہے نا کہ اگر جھوٹ بولنے سے شاید ہمیں کچھ مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، لیکن کچھ کامیابی نہیں ملیں گی۔ اس لیے اللہ نے یہ بات کا ذکر کیا سورہ مجادلہ میں کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، تو ذرا بولیں گے الا انہم الکاذبون، یہ تو جھوٹ ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا کہ جب سورہ زمر میں اللہ نے ذکر کیا متقیوں کا اور کافروں کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا جو بڑے گناہ کرتے تھے یا گناہ کرتے تھے مومن بندے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ چاہیے کہ نا جو شخص گناہ کرے وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ یہ بات متوقع ہے کہ جو مومن ہیں اگر صرف گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اگر وہ توبہ کر لیں ختم، ان کی گناہ سارے معاف ہو گئے اور ان کے لیے جنت ہے انشاءاللہ، اور وہ جنتیوں میں سے ہے۔ لیکن اگر جو توبہ نہ کرے گناہوں کی اور وہ نہ کر کے اس کا انتقال ہو جائے، لیکن وہ مومن تھا، تو اس کو پھر یا اللہ معاف کر دے یا کیا ہوگا، یا پھر اس کو نا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو نا اس کے حساب سے اس کو وہ ملے گی، سزا ملے گی جہنم میں، پھر نکالیں گے، پھر ڈالیں گے جنت میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا سورہ غافر کا ذکر کیا، اور غافر کا ایک نام ہے سورہ مومن بھی نام ہے، غافر کا ایک نام بھی کیا ہے؟ مومن بھی غافر کا ایک نام ہے سورہ مومن۔ اور سورہ غافر یہ ان 7 صورتوں کی پہلی صورت ہے جس کی ہوتی شروعات حامیم سے۔ تو اللہ نے یہاں پر حامیم کے 7 سورت ذکر کیے ایک ساتھ۔ تو سب سے پہلا سورہ غافر، پھر فصلت، پھر شورا، پھر زخرف، پھر دخان، پھر جاثیہ، پھر احقاف۔ تو یہ 7 صورتیں ایک ساتھ ہیں جن کی شروعات میں حامیم ہے، تو ان کو کہتے ہیں حوامیم، ان کو کہتے ہیں حوامیم۔ تو یہ سورہ غافر ان کی پہلی صورت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی وظیفہ کرے
کہ کہے کہ حامیم لا ینصرون، تو یہ کافروں سے بچنے کے لیے، اگرچہ یہ مسند احمد کی روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت میں آتا کہ جو کہتا ہے، جو کہے کہ حامیم، اگر یعنی جنگ کے دوران حامیم لا ینصرون، تو اس سے انشاءاللہ کافر ہار جائیں گے، یعنی یہ ایک مدد ملے گی یعنی مسلمانوں کو. تو یہ بعض یعنی روایتوں میں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ یعنی صحیح بھی ہے، لیکن اکثر کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے یعنی ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے آگے فرمایا سورہ غافر میں فرمایا کہ نا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. ٹھیک ہے نا. تو ذرا گناہ معاف کرنے والے ہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. ٹھیک ہے، ذرا گناہ معاف کرنے والے ہیں اور شدید العقاب، اور سخت اللہ کا عذاب بھی سخت ہے. ذی الطول، اللہ بڑا احسان والا ہے، اللہ بڑا کیا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ بڑا کیا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے. تو یہ جو ہے غافر الذنب وقابل التوب، اور ذرا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ سورۃ غافر کی شروعات میں 4 صفات کا ذکر کیا. اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، اور زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو اور ذرا زیادہ یعنی وہ کرنے والا ہے، فضل دینے والا ہے، اور انعام کرنے والا ہے، انعام. تو اللہ نے یہاں پر 4 صفات بیان کی، اس میں سے ایک صفت ہے سخت عذاب کی، باقی 3 رحمت کی ہے. گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور فضل دینے والا، اور احسان کرنے والا. اور ایک صفت خالی جو 4 میں سے ایک صفت ہے جو وہ ہے شدید العقاب، سخت عذاب کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا 3 دفعہ زیادہ اللہ کی مغفرت ہے، اور یعنی وہ اللہ کے غصے سے. جو حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے جب سارے مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ نے عرش پہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب آیا تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد، اے نبی آپ یہ دھوکے مت آئیں کہ یہ جو فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد، کہ جو کافر یعنی ان جو شہروں میں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور گھومتے ہیں، تو آپ ان سے آپ دھوکے میں نہ آئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کافر کیا ہوتے ہیں، یہ بہت دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، مزے کرتے ہیں. تو اے نبی آپ ان سے دھوکے میں نہ آئیں، آپ ان سے کیا ہے، دھوکے میں نہ آئیں. بلکہ یہ حق کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ یہ فل مزے کر رہے گھوم رہے ہیں یا وہاں گھوم رہے ہیں. تو یہ حق کی نشانی نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو قرآن حدیث میں، حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. تو انسان کیا کرے، حق کو تولے، یعنی لوگوں کو تولے حق سے، لوگوں کو تولے حق سے، نہ کہ حق کو تولے لوگوں سے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نا جو لوگ کرے وہ حق ہے، نہیں، بلکہ ہم کہیں لوگوں کے اعمال کو حق سے تولیں گے کہ ان کے اعمال کون سے حق ہے کون سے غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہونا چاہیے. تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ نا ہم اگر دیکھیں دنیا دار بہت گھوم رہے ہیں، کوئی وہاں جا کے گھوم رہا ہے، کوئی فلاں شہر جا رہا ہے، کوئی فلاں ملک جا رہا ہے، اور کوئی فلاں بھاری یعنی مطعم میں جا کے کھانا کھا رہا ہے. تو اس سے ہم دھوکے میں نہ آئیں. ہاں وہ مسئلہ الگ ہے، وہ حلال کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن انسان دھوکے میں نہ آئے ان سے، بلکہ وہ اپنا کام کرے. ٹھیک ہے. فرمایا فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد، اے نبی آپ دھوکے میں نہ آئیں، یہ کافر جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں یعنی اللہ یعنی مختلف شہروں میں. پھر اللہ نے اگر فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا تو کہا کہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے. تو بلا شک کیا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے، فرشتے دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے. اور یہاں پر دیکھیے قرآن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مکمل قرآن پڑھنا ضروری ہے، خالی ایک آیت پڑھنا کافی نہیں ہے. سورہ شورا جو انشاءاللہ آگے آئے گی انشاءاللہ، جو ہے نا 25ویں پارے میں ہے، سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. تو یہ شورا کی آیت ہے. تو اس میں ممکن ہے کوئی سمجھے گا نا شاید اس میں کافر بھی آ گئے، اس لیے کہ زمین میں کافر بھی ہے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا سورہ غافر میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. تو ہم وہ آیت عام تھی اور یہ خاص ہے، تو ہم وہ آیت کو حمل کریں گے اس آیت پر. تو ہم کہیں گے اس سے مراد تھا صرف مومنوں کے لیے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک آیت پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل قرآن پڑھنے سے ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ابھی ہم نے تو یہاں پر بھی جو شورا میں تھا کہ اللہ مغفرت کرتے ہیں، یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں مغفرت کی جو زمین میں ہے، لیکن اس میں کافر بھی آ گئے، لیکن کافروں کے لیے نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا سورہ غافر میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا الذین یحملون العرش، کہ فرشتے وہ ہیں جو عرش کو، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کی کیا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو 8 فرشتے ہیں، وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم کہ ایک اللہ کا عرش ایسا عرش ہے جس کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو بعض وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش بس خالی ایک کیا ہے، اللہ کی قوت کا مطلب ہے اس کا، نہیں، عرش حقیقت میں ہے، اس کو فرشتے اٹھاتے بھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ نا ربنا، کہ فرشتے دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے، ربنا وادخلوا جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم. تو ان کی بیویوں کو بھی. تو اس سے معلوم کہ دنیا میں انسان کی جو بیوی ہوتی ہے، آخرت میں بھی وہی بیوی ہوتی ہے اسی انسان کی. تو
تو چاہیے کہ انسان جب اپنی بیوی کو اختیار کرے تو اچھے اختیار کرے، اور اس طرح سے جو عورت اپنے شوہر کو اختیار کرے دنیا میں تو اچھے شوہر کو اختیار کرے، تاکہ وہ دنیا میں ساتھ میں رہیں گے ہمیشہ، اور جنت میں بھی رہیں گے ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا وقیہم السیئات، کہ فرشتوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر گناہ سے اگر بچیں گے تو عذاب سے بچیں گے، تو ہے نا عذاب سے بچیں گے۔ تو ضروری ہے کہ نا انسان کیا کرے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے، اس طرح سے وہ دعا کرے کہ گناہوں سے بچنے کی بھی۔ یعنی اکثر لوگ دعا کرتے ہیں جنت کی اور جہنم سے بچنے کی، یہ دعا نہیں کرتے کہ ہمیں گناہوں سے بچاؤ، نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دعا کرنا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اور نیک اعمال کی توفیق عطا کرے اور گناہوں سے بچا لے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ کی جو مسنون دعا تھی، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے، جو قرآن کی نشانیاں ہیں وغیرہ، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اہم چیزیں ہیں کہ انسان کے دین بھی صحیح ہو، اس کا بدن بھی صحیح ہو، اس کا دین بھی صحیح ہو اور اس کا بدن بھی صحیح ہو، دونوں کی اصلاح ضروری ہے، دین اور بدن کی۔ تو اللہ نے یہاں دونوں کا ذکر کیا کہ یوریکم آیاتہ، یہ دین کی اصلاح، اور آسمان سے رزق نازل کرنا بدن کا۔ بلکہ اللہ نے لیکن کیا کیا اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا دین کا، کہ دین تمہارے لیے نشانیاں بتاتا ہے، تمہیں نشانیاں، تاکہ جس سے تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو استعمال ہوا کہ نا بدن سے اہم دین ہے، دین کی اصلاح زیادہ اہم ہے بدن کی اصلاح۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لینذر یوم الطلاق، تاکہ آپ انہیں بھی ڈرائیں ان کو طلاق کے دن سے۔ طلاق یہ قیامت کے دن کا نام ہے، یوم الطلاق کیا ہے؟ قیامت کا ایک نام ہے جو تا سے ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جس میں کیا ہوں گے؟ سب لوگ ملاقات کریں گے، بلکہ جس میں ہمارے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا اللہ نے قیامت کے کچھ احوال کا ذکر کیا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منهم شیء، جب لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور سب جمع ہو جائیں گے ایک ہی میدان میں، کہ اور لا یخفی علی اللہ منهم شیء، اللہ سے کوئی چیز ہوئی بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانیں گا، اور اللہ کہ بندوں نے کیا کیا عمل کیے، کتنے عمل کیے، کون برا تھا کون اچھا تھا۔ پھر اللہ بولیں گے لیمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جو فخر کرتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں، تو آج کس کی بادشاہت ہے آج؟ پھر اللہ خود جواب دیں گے اپنا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے اکیلے بادشاہ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ لا ظلم اليوم، کہ آج ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ یعنی جلدی حساب لینے والے، تیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نا کہ جب اللہ نے کہا کہ آج ظلم نہیں ہوگا تو ممکن کوئی گمان کرے کہ شاید اس لیے بہت دیر ہوں گی تاکہ بالکل برابر حساب ہو، تو شاید دیر لگیں گی، نہیں، ظلم بھی نہیں ہوگا اور حساب بھی جلدی ہوگا، اللہ کا کمال ہے، ظلم بھی نہیں ہوگا اور حساب بھی جلدی ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نبی وانذرہم یوم الآزفۃ، انہیں ڈرائیے یوم الآزفہ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کا ایک نام ہے یوم الآزفہ۔ اور آزفہ کا مطلب یہ ہوتا کہ آزفہ کا جو مطلب ہے کہ جو ایک قریب کا دن، ٹھیک، تو قیامت قریب ہے، قیامت کیا ہے؟ بہت قریب ہے، تو انہیں ڈرائیے قریب آنے والے دن سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں ازفۃ الآزفہ، قریب آ گئی آزفہ، تو قیامت کا ایک نام آزفہ بھی ہے، اسی کی قیامت بہت قریب ہے، قیامت کیا ہے؟ بہت قریب ہے، اور جو عنقریب آنے والی، تو اور کہا کہ ڈراؤ، تو چاہیے کہ داعی کو چاہیے کہ نہ وہ آنے لوگوں کو ڈرائے قیامت سے، قیامت میں جو ہولناک ہونے والی ڈرائیں، تاکہ وہ لوگ عمل کریں، نیک عمل کریں، جس طرح اللہ نے حکم دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور سینوں میں جو پوشیدہ باتیں ہیں اس کو اللہ جانتا ہے۔ تو آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ کہ کیا کرنا؟ کوئی غلط چیز دیکھنا، ٹھیک ہے نا، اور یا آنکھوں سے اشارے کرنا حرام چیز کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے آنکھوں سے اشارے کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ اس کو جانتا ہے، اگر کوئی آنکھوں سے اشارہ بھی کرے حرام کام کے لیے تو وہ بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ہر عمل جو حلال نہیں ہے وہ خیانت ہے، ہر عمل جو حلال نہیں ہے وہ ہے نا خیانت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی، دیکھیں ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو چاہیے کہ انسان کیا کرے، اگر انسان اس نیت سے اگر وہ پھرتا گھومتا ہے تو جائز ہے زمین میں، ٹھیک ہے نا، تو لیکن صرف اس لیے جائے کہ تاکہ بس عبرت کے لیے، یعنی عبرت کے لیے جانا اچھی بات ہے، لیکن اس لیے جانا بس خالی وہ لوگ کتنے بڑے تھے، یعنی ان کی قوت سے یعنی مغرور ہونے کے لیے، یا وہ لوگ کے ساتھ اچھی جو چیزیں بنائی تھیں ان کی جو صنعت تھی، ان کے جو گھر وغیرہ وہ دیکھنے جانا گھومنے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج کل لوگ جو جاتے ہیں مدائن صالح وغیرہ یا کہیں بھی، تو وہاں صحیح نہیں ہے،
یعنی اگر ایک مقصد ہو، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ وہاں سے وہ حاصل کرنا عبرت لینا، تو یہ اچھی بات ہے، کیوں مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا علی هؤلاء القوم المعذبین، کہ تم لوگ مت داخل ہو جن پر اللہ کا عذاب ہوا سوائے روتے ہوئے، اگر روتے ہوئے نہیں داخل ہوتے تو مت داخل ہو، اس لیے کہ تم پر بھی ان کی طرح عذاب نہ آ جائے۔ اور اسی حدیث میں پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، کہ جب فرعون جب انہیں دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر اللہ نے یہاں پر سورہ غافر میں ایک لمبا قصہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جب فرعون نے دھمکی دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تمہارے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی انسان کو اگر کوئی تو اللہ کی پناہ میں آنا صرف قرآن پڑھتے وقت نہیں ہے، بلکہ جب بھی انسان کو اگر کوئی دھمکی دے یا ڈر ہو، کوئی خوف ہو کسی دشمن سے، تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر سے، ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب، جو آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں لاتا، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے اور جو بدماشی کرتے، وہ دو وجہ ہوتی ہے، ایک تکبر اور ایک آخرت پر ایمان نہیں لانا، ایک تکبر اور ایک آخرت پر ایمان نہیں لانا۔ تو اگر کسی کے اندر دو باتیں رہیں تو وہ سب سے بڑا خطرناک بدماشی، تو تکبر اور آخرت پر ایمان نہیں لانا۔ اور بلکہ اگر کوئی متکبر بھی ہے لیکن اگر اس کی آخرت پر ایمان ہے تو ممکن ہے وہ پھر بھی وہ کیا کرے، یعنی ظلم نہ کرے۔ لیکن اگر دونوں بھی نہیں ہے، متکبر بھی ہے اور آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے، تو پھر لاچک یہ کیا ہے، انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے ظلم میں اور بدماشی میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس نے فرعون نے کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربہ، کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو ماروں، اور وہ چاہے وہ اپنے رب سے دعا کر لے۔ یعنی اس نے کیا کیا یہاں پر، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کوئی کام والی نہیں ہے، یعنی اس نے یہ لائٹ لیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ تو لا شک یعنی آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کسی کو جو ظلم کرتا ہے کہ میں دعا کروں گا تمہارے خلاف، میں دعا دوں گا، تو بولتے دعا کرنا کر لو۔ تو یہ فرعون کا عمل ہے، یہ فرعون کا متبع ہے۔ تو مومنوں کی، نیک لوگوں کی یا مظلوم کی دعا کو ہلکا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ فرعون کا عمل ہے، یہ فرعونی عمل ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا موسیٰ تمہارا دین کو بدل دے۔ دیکھو فرعون حالانکہ وہ سب سے بڑا بدماش ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ کیا کرے، تمہارے دین کو بدل دے، تمہارے دین کو بدل دے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ نا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ ایک فرعون کے خاندان میں سے ایک ایسا آدمی جو مومن تھا، جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا، تو اللہ نے یہاں پر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ایک فرعون کے خاندان میں سے ایک آدمی سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو اللہ کیا کرتا، ان کی مدد کے لیے کبھی دشمن کے اندر سے ہی یا دشمن اور کافر قوم کے اندر سے ہی ایک آدمی کو نکالتا ہے جو اس کی مدد کرے، ٹھیک ہے نا، داعی کی اور نبی کی۔ تو یہ من آل فرعون میں سے تھا، یہ فرعون میں سے تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، لیکن وہ مومن تھا، لیکن وہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اس نے مدد کی بات کر، لیکن اس نے کسی مدد کی کہ یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان کو چھپا رہا تھا۔ تو اصل یہ جائز ہے کہ اگر انسان کو ڈر ہے اپنے اوپر جان پر کہ اس کو کوئی مار دے، تو اپنا ایمان چھپا سکتا ہے، اپنا ایمان وہ چھپا سکتا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی جو شہر میں رہتا ہے جہاں پر وہ اپنا ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو وہاں سے ضروری ہے کہ وہاں سے کیا کرے، فوری نکل جائے اور ہجرت کرے، اور کیا کرے، ہجرت کرے۔ ہاں اللہ کہ اگر اس کو ہجرت کرنا بھی مشکل ہے، اس پیسے نہیں ہے یا طاقت نہیں یا مجبوری ہے، تو وہاں پر رہ سکتا ہے اور اپنا ایمان کو بھی چھپا سکتا ہے۔ لیکن اگر طاقت ہے وہاں سے نکلنے کی اور ہجرت کرنے کی، تو اس کو لازمی کہ وہاں سے نکلے اور ہجرت کرے۔ اور یہاں پر دیکھیے اس نے کس طرح مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح بات کی، یعنی چھپے ہوئے انداز سے، کہ کہا کہ کیا تم اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو تم لوگ مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا موسیٰ علیہ السلام کو مار رہے ہو، نہیں، یہاں پر اس نے کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو مارتے ہو، نام بھی نہیں لیا، تاکہ یہ نہ معلوم کہ وہ یعنی یہ نا ان کا ڈیفینس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ جھوٹا ہو، شاید یہ جھوٹا بھی ہو سکتا اور سچا بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اسی بات کا ہے۔ تو وہیں کو کہا دیبن اگر یہ جھوٹا ہے تو کہا کہ تو اس کا نقصان اس پر ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا۔ وہیں کو صادقاً اگر سچا ہو تو ہمیں شاید کچھ فائدہ ہو جائے، جو ہمیں جو وعدے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے اس نے کیا کیا، اچھے انداز میں اور چھپے ہوئے انداز میں اور عقل انداز، اور یعنی اس میں کیا کیا اس نے یہاں پر ہوشیاری سے مدد کی۔ تو چاہیے کہ اس طرح سے ہم کیا کریں، اگر ایسی حالت ہو تو اس طرح کا کام کریں، کیا کریں، اس طرح کا کیا کریں، کام کریں۔ پھر فرعون نے یہاں پر کہا ما اریکم الا ما ارى، ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، ما اریکم الا ما ارى۔ تو فرعون نے یہاں پر کہا کہ ما اریکم الا ما ارى،
کہ رائے میری رائے ہوگی اور حکم میرا حکم ہوگا، یعنی میں ہی اکیلا بس۔ تو یہ بلا شک کیا ہے فرعون کیا عمل تھا کہ وہ بس اپنی رائے پہ چلتا، کسی کا مشورہ نہیں لیتا، وہ سمجھتا ہے کہ اسی کی رائے صحیح ہے بس۔ اور بلا شک یہ اگر کسی کے اندر یہ ہو تو جان لے وہ بھی فرعون کا ساتھی ہے، اور فرعون کا وہ کیا ہے متبع ایک ہی کام میں۔ بلکہ مشورہ ضروری ہے، آپ انسان سے غلطی ہو سکتی، انسان ہے، دوسروں سے مشورہ لینا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اس آدمی نے کہا اپنی قوم سے کہ وقال یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، اس نے کہا کہ جو آدمی ایمان لایا تھا فرعون کی قوم میں سے کہ اے میری قوم، یہ دنیا متاع فانی ہے، یعنی یہ کیا ہے بس ختم ہونے کے راستہ سامان ہے، یہ ختم دھوکے کا سامان ہے اور ایسا سامان ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اصل تو آخرت ہمیشگی کا ہے، اور ہمیشگی کا گھر جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے وہ آخرت ہے، اصل کیا ہے آخرت ہے۔ پھر اس نے آگے فرمایا کہ نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں میرا کام سونپتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، میں اپنا معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو چاہیے کہ چاہیے کہ نا مومن بندے کو اور مسلمان کو وہ ہر کام میں کیا کرے، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ کے سپرد کرے۔ پھر اللہ نے یہاں جو ہے اس میں یہ جو قصہ جو معلوم ہوتا ہے، یہ جو فرعون کی قوم میں جو ایک نیک بندہ تھا جو رجل مؤمن من آل فرعون، اس نے تو یہ اس سے جو بات یہ فائدہ ملتا ہے کہ جس کو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، اگر وہ کافروں کی ملک میں تھا اور اس نے ایمان لایا اور جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرا، جتنا ہو سکے وہ کوشش کرا کہ مکمل احکامات پر عمل کرنے کی، اس طرح اس نے کیا، نجاشی نے کیا یا اس نے کیا، اور اس کو پھر یہ بھی مشکل تھا کہ وہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے کوئی اسلامی کنٹری آ جائے، تو وہ اشارہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، ٹھیک، جس طرح یہ تھا نجاشی تھا اور فرعون کی بیوی تھی، تو یہ لوگ مجبور تھے، ان لوگوں کو ہجرت کرنا بھی مشکل تھا، اور لیکن بھی ایمان بھی لائے، اور جتنا ہو سکے انہوں نے کوشش کی کام کرنے کی، دین پہ عمل کرنے کی، نماز پڑھنے کی، جو بھی ہے، تو انشاءاللہ بس شرط ہے کہ محنت کرے، جتنا ہو سکے کام کرے، اور تڑپ ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں وہاں سے نکل جاؤں گا، تو انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا باذن اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ جس کے آگ کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فرعون کو مرنے کے بعد صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم کیا کریں گے، فرعون کو یا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈالیں گے، یہ اللہ حکم دیں گے کہ ڈال دو۔ تو یہاں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب ثابت ہوا اس سے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی قبر کا عذاب دیکھ کر قرآن میں نہیں ہے بلکہ ہے، یہ ہے، اور بھی بات آتے ہیں، لیکن ایک آیت بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ سجدہ میں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ بھی اس سے آیت سے بعض علماء نے کہا کہ قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا صبح شام۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم ان کو ڈالیں گے سخت ترین عذاب میں ڈالیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو پیش ہوں گے صبح شام یہ قبر کے عذاب میں ہوگا، قبر کے عذاب میں ہوگا۔ اور قبر کے عذاب کی دو قسم ہیں، قبر کے عذاب کے دو قسم ہیں، ایک ہمیشہ کا عذاب ہے قبر میں جو کافروں کے لیے رہے گا یا ان کے لیے جو فرعون کے لیے ہے وغیرہ، اور جو بعض جو گنہگار تھے، جو لمبی حدیث ہے بخاری میں، جو مسلم کو جو خواب آیا تھا تو اس میں جو نماز پڑھنے والا، زنا کرنے والے، سود کھانے والے، تو اس میں تھا کہ فَوَيُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس سے یہ عذاب ہوگا قیامت تک۔ ایک اور جو دوسری قسم ہے قبر کے عذاب کی، وہ کچھ مدت تک رہے گی پھر ختم ہو جائے گی، جیسا کہ بعض جنہوں نے تھوڑا گناہ کیے، تو جس طرح ان لوگ جہنم میں بھی کچھ مدت کے لیے ان کو عذاب ہوگا، اس طرح دنیا میں بھی ان کو کچھ مدت کے لیے ان کو یعنی عذاب ہوگا، قبر کے اندر بھی ان کو ایک کچھ مدت تک عذاب ہوگا ان کے گناہوں کا، پھر ان کو وہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور قیامت کے دن کہ جب جہنم کے اندر یہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، کمزور لوگ اور تکبر کرنے والے آپس میں، کہ ہم تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے، اور تو کہیں گے ہم سب تھے۔ تو یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ یہاں پر اور ایک اہم بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایک بڑا مقام دیا معاشرے میں، اور جو جن کو لوگ دیکھ کر بات مانتے ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل ادا کریں اور برائی سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے لوگ بھی برا عمل کریں اور جہنم میں جائیں، تو ان کو گناہ بھی زیادہ ملے گا اور جو ان کا بھی گناہ ملے گا جو ان کو دیکھ کر کام کیے۔ یہ صرف بڑے نہیں بلکہ یہاں پر ماں باپ کا بھی یہاں پر حق بنتا ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ نا وہ اچھے نمونہ پیش کریں
اگر وہ اچھا نمونہ پیش نہیں کریں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں کوتاہی کریں گے، گناہ کریں گے، گناہوں میں کوتاہی کریں گے، اور تو بچے دیکھ کے وہی سیکھیں گے، تو بچے ان کا کیا کریں گے، تو بچے ہیں نا پھر وہی کریں گے، وہی کیا کریں گے، برا عمل کریں گے، تو پھر ان کا گناہ بھی ان کو ملیں گا، گناہ بھی کیا ہوں گا، ان کو ملیں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ قیامت کے دن جو جہنم میں لوگ رہیں گے، لوگ کہیں گے، جو جہنم میں لوگ رہیں گے وہ لوگ ہیں نا، یعنی ان سے کہیں گے، جو جہنم کے جو فرشتے رہیں گے، جو جہنم کے جو ذمہ دار، ان سے کہیں گے کہ ہے نا ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے عذاب میں صرف ایک دن کی کمی کر دیں، یعنی ہمیشہ نہیں، بس ایک دن تو ذرا چانس دو، بس ایک دن ذرا آف کر دو عذاب، بس ایک دن، یا کم کر دو، آف بھی نہیں بلکہ کم کر دو، خالی عذاب میں بس ایک دن بس کمی کر دو۔ جب وہ مکمل عذاب سے چھٹکارا تو مشکل ہے، تو کہیں گے بس صرف ایک دن کے لیے تو ذرا ابھی ایک چانس دے دو خالی، تو وہ بھی باتیں سنیں گے نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ایک دن بھی ہوں گے وہ بات نہیں مان جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا ان لننصر رسلنا، ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے تھے دنیا میں اور قیامت کے دن، دنیا میں اور آخرت کے دن۔ اور تو یہاں اللہ نے وہی فرمایا کہ یہاں پر یعنی کہ ہم ہماری رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو جتنا زیادہ انسان کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی مدد اس پہ آئے گی، اور جتنا اس کا ایمان کمزور رہے گا اتنی مدد اللہ کی کم آئے گی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اور جو اندھا جو نابینا ہے اور جو دیکھنے والا، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے جو نیک عمل کرے اور جو برا عمل کرے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو نیک عمل کرے وہ برا عمل کرے برابر نہیں ہو سکتے، تو بے دونوں برابر نہیں۔ تو جس طرح اندھا اور نابینا برابر نہیں ہے، اس طرح سے نیک عمل کرنے والا اور برا عمل کرنے والا دونوں برابر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے مثال بیان کی، تو چاہیے کہ انسان اگر کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ مثال دے سکتا ہے، بلکہ اچھی بات ہے مثال دینا۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمان زمین کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان زمین پیدا کر دیے تو پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا تو یہ کوئی آسان ہے بالکل۔ تو یہ اللہ نے دلیل دی جو لوگ کیا کرتے دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو بلا شک یہ اللہ نے وعدہ کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اللہ نے وعدہ کر دیا، تو پھر اب کیا بات ہے۔ پھر فرمایا کہ بلکہ اللہ نے یہاں پر وعدہ کیا دعا قبول کرنے کا، پھر وعید کی جو دعا نہیں کرتے، کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میرے سے دعا نہیں مانگتے وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر، داخرین یعنی ذلیل ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ ہمیں یہاں پر ابھار رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرو، اور ہمیں ڈرا رہا ہے کہ نا اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ نا کہ تم لوگ ہے نا کہ اگر دعا نہیں کریں گے تو تم جہنم میں جائیں گے، اسی کی دعا عبادت ہے، اور یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر دعا کے بارے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو بلا شک دعا عبادت ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے، صحیح حدیث میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو فرماتے طاووس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاک ان تطلب حوائجک، کہ تم اس سے اپنی حاجتیں مت طلب کرو جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا، بلکہ اس سے مانگو جس نے تمہیں حکم دیا مانگنے کا اور تمہیں وعدہ بھی کیا جواب دینے کا اور دعا قبول کرنے کا۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، یعنی اچھی یعنی ایسی زمین بنائی جس میں تم ٹھہر سکتے، رہ سکتے، آرام کر سکتے، اور آسمان کو تمہاری چھت بنا دیا اور بہترین بنایا اچھے انداز میں، اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری شکلیں اور صورتیں بنائی، تو تمہیں بہت اچھا اور عمدہ بنایا، تمہیں بہت اچھا اور عمدہ بنایا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نا یہ تصویر اور بنانا، شکلیں بنانا اور جو انسان کو نا صورتیں بنانا انسان کی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جو یہ اللہ کا کام خود کرے تو یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں کہ جو تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کہیں گے کہ اس کو کہ احیوا ما خلقتم، کہ ان کو زندہ کرو۔ تو تصویر بنانا لٹکانا حرام ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی کی فوٹو ہے، یہ میرج کی فوٹو ہے، چلو اس کا فریم بنا کے گھر پہ لگا دو بیڈ روم میں، نہیں، غلط ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے فرشتے نہیں آتے گھر کے اندر، رحمت نہیں آتی، اس سے رحمت اور فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ تو بے شک جو اسٹیچوز ہے، جو پتلے ہیں، جو مورتیاں وغیرہ، یہ سب حرام ہے، بلکہ یہ شرک تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح سے ہاتھ سے بھی اتارنا یہ بھی حرام ہے، ہاتھ سے بھی اتارنا کیا یہ بھی حرام ہے۔ اور
جو فوٹوگرافی جو ہے موبائل سے کیمرے سے اس میں اختلاف ہے بلا شک، یہ مسئلہ الگ ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو ہاتھ سے اتارنا یا جو ڈرا کرنا کچھ اور اس طرح سے کچھ بنانا یہ سب حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کا اتفاق ہے، لیکن جو فوٹوگرافی موبائل سے اس میں اختلاف ہے، تو اسے ہی کہ بعض چیزیں حلال ہے، اس میں بعض حرام ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ کوئی فوٹو موبائل سے یا کیمرے سے لے کر پرنٹ کرنا اس کو یہ بھی حرام ہے، پرنٹ کر کے کیا کرنا اس کو گھر پہ لگانا یہ بھی حرام ہے، ہاں لیکن اگر صرف موبائل کے حد تک موبائل کے اندر ہے اس کو پرنٹ نہیں کیا جا رہا تو پھر اس میں نا اس میں بھی اختلاف ہے بعض اس سے اہل علم کے درمیان، تو وہ مسئلہ ہے کہ یعنی وہ ابھی وقت نہیں ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہارے بہترین صورتیں بنائی، تو کوئی اگر کوئی کہے کہ نہیں بعض کی صورتیں یعنی اچھی نہیں ہوتی تو ہم کہیں گے نہیں بلکہ سب اچھے ہیں، لیکن یہ کیا ہے نسبی ہے، یعنی خوبصورتی ممکن ہے کہ فلاں سمجھے کہ یہ خوبصورت ہے تو فلاں بولے نہیں یہ بدصورت ہے، تو اللہ نے ہر کو اچھا بنایا اور وہ بنایا خوبصورت ہے، لیکن ممکن نہیں کوئی انسان سمجھتا کہ نہیں یہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی وہ بولتا ہے نہیں ہاں یہ خوبصورت ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نا ہر ملکوں میں خوبصورتی الگ ہے، افریقہ میں خوبصورتی الگ چیز ہوتی ہے، امریکہ میں خوبصورتی الگ چیز ہے، اور انڈیا پاکستان میں الگ خوبصورتی ہے، عرب ممالک میں الگ ہے، چائنیز میں جاپان میں الگ خوبصورتی ہے، تو یہ خوبصورتی کا ایک ضابطہ نہیں ہے، ایک معیار نہیں ہے، بلکہ ہر شہر میں ہر ملک میں الگ معیار ہے خوبصورتی کا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اور حتیٰ کہ رنگ کے حساب سے بھی، تو ہم کہیں گے کہ نا یہ کچھ اللہ نے ہر کو اچھا بنایا، کوئی سمجھے اس طرح سے یہ ہر چیز وہ تھی، آواز کسی کو بعض کی آواز پسند آتی، بعض کو آواز پسند نہیں آتی، بعض بولتے ہیں ان کی آواز خوبصورت ہے، بعض بولتے ہیں نہیں ان کی آواز اچھی نہیں ہے، یہ سب کیا ہے نسبی چیزیں ہیں، بعض کو پسند آتی بعض کو نہیں آتی۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیا کہ انسان پہلے کس طرح اللہ نے اس کو بنایا، تو اللہ نے آخر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ تم میں عقل آئے، یعنی یہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے تو یہ کیا ہے اس میں اللہ کی نشانی ہے، تو پھر تم اللہ سے شرک مت کرو، جو اللہ فرمایا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، پھر تو اللہ نے آگے فرمایا آخری میں وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تمہیں عقل ہے، کہ تم خود جانو کہ تمہیں اللہ نے کس طرح پیدا کیا، تمہیں خود اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مت کرو، اس لیے کہ تم لوگ تو ہر طرف سے تم لوگ کمزور ہیں، تم لوگ پہلے ایک پانی تھے، پھر خون کا ٹکڑا بنے، پھر گوشت کا ٹکڑا، اس طرح سے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ کہ نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی طرف جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دی جاتے ہیں، کہ وہ کس طرف یعنی حق سے ان کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا، حق سے ہٹا کے باطل کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتا۔ تو یہاں پر ضروری کہ ہم کیا کرنا کہ کبھی انسان کیا ہوتا ہے کبھی حق واضح ہوتا پھر بھی وہ طرح اس کو حق معلوم نہیں ہوتا، وہ حق سے پھیر دیا جاتا، تو یہاں پر چاہیے کہ انسان ڈرے کہ نا اس بات سے کہ نا کہ کبھی یہ نہ ہو کہ اللہ اسے حق سے پھیر دے، اور بلکہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ اس کو حق پہ باقی رکھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ پھر اللہ نے آگے یہاں ذکر کیا کہ کافروں کی عذاب کا ذکر کیا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، جب ان کے کیا ہے ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گے، اور زنجیروں سے کیا ہوں گا ان کو اللہ تعالیٰ گھسیٹیں گے، اور فرشتے کیا کریں گے یعنی زنجیروں سے گھسیٹیں گے ان کو، فی الحمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، اور ثم فی النار یسجرون پھر جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا، پہلے پانی میں ڈالیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر کیا کریں گے جہنم میں جلائیں گے ان کو، پھر کہا جائے گا ان کو کہ اینما کنتم کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جن کو شریک بناتے تھے اللہ کے علاوہ کہاں پر ہے، وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ تو کافروں کو دو عذاب ہوں گے، ایک جسمانی عذاب ہوگا اور ایک ہوگا نفسیاتی طور پر بھی، ان کو سوال کریں کہاں ہیں تمہارے وہ مشرکین، تمہارے جو خدا جن کو تم مانتے تھے اللہ کے علاوہ، لاؤ ان کو کہاں پر ہے، کہو ان کو کہ تمہیں بچائے جہنم کی آگ سے۔ تو دو عذاب ان کو ساتھ میں ہوں گے، جسمانی بھی اور نفسانی۔ پھر اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے قرآن میں اور بعض کے نہیں کیے، تو اس سے بعض علماء نے بیان کیا کہ جو بھی نبی کا نام آیا قرآن میں وہ رسول ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ نبی ہے، لیکن بات ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے اور جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ رسول ہے، ہو سکتا ہے یہ بات اس سے بات نکالی جا سکتی ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ نا سب سے پہلے رسول تھے وہ نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدم علیہ السلام نبی تھے، اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام آئے تو اس وقت کوئی کافر تھا نہیں دنیا میں، بلکہ وہ سب سے پہلے وہ تھے، ٹھیک ہے نا۔
نعم. تو اس طرح سے نا یہاں پر اللہ نے یہاں بات ذکر کی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ اللہ نے یہاں بات فرمائی مشرکین کے بارے میں کہ جب ان کے پاس رسول آئے، جب ان کے پاس رسول حق لے کر آئے اور نشانیاں لے کر آئے اور قرآن لے کر آئے تو وہ کیا کیے، ان کے پاس جو علم ہے اس سے خوش ہو گئے اور مذاق اڑانے لگے، اور اپنے پاس جو علم ہے اس سے خوش ہو گئے اور کیا کرے کہ اور اس سے راضی ہو گئے، اور جو رسول کا جو علم تھا اس کا مذاق اڑانے لگے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ کافروں کی نشانی یہ ہوتی کہ وہ اپنے پاس جو علم ہے اس سے بہت خوش رہتے، ٹھیک ہے نا، اور رسولوں کے علم کا مذاق اڑاتے. اور اس سے ایک اہم بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ جو سمجھے کہ میں عالم بن گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور بلکہ وہ علم حاصل نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں مطلب مجھے علم آ گیا میرے پاس اور میں عالم بن گیا، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ختم مجھے علم کی کیا ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے آج کل لوگ صرف ایک دو کتاب پڑھ لیتے، ایک کچھ بولنا آ گیا، تھوڑی بہت کتاب پڑھ لیے، ایک دو شارٹ کورس کر لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے دنیا کے سب سے بڑے عالم بن گئے، علامہ بن گئے، مفتی بن گئے. اب ان سے بڑا دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ جاہل ہیں اور دنیا کے اکیلے عالم ہی ہے بس. اور پھر ہر ایک کو سمجھتے کہ حقیر ہے، میں ہی بڑا عالم ہوں، حالانکہ ان کا کوئی علم نہیں ہے. اور حالانکہ جو عالم ہے جو انہوں نے 10 سال لگا دیے، یعنی کئی سال لگا دیے علم حاصل کرنے، سمجھتے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم. حالانکہ اگر وہ جو عالم بھی ہے وہ بھی سمجھے تو وہ بھی غلط ہے. اگر کوئی عالم بھی اگر اس نے 100 سال لگا دیے علم کے لیے پھر وہ سمجھے کہ میں عالم ہے اور غرور کرے تو غلط ہے. بلکہ تکبر کرنا یہ علم کے منافی ہے، بلکہ غرور تکبر جہالت ہے اور عاجزی انکساری علم ہے. تو جب تک کہ انسان اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے، یعنی اپنے آپ کو ایک کم علم والا نہ سمجھے، تو اس وقت تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا. جیسے انسان سمجھ جائے کہ مجھے کچھ آ گیا تو وہ پھر وہ علم حاصل نہیں کرتا، پھر وہ ہلاک ہو جاتا. پھر اللہ نے آ کے فرمایا فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. تو ان کا ہے نا ایمان، یعنی اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان آنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو جب تک ٹائم ہے ایمان آنا چاہیے، جب ٹائم ختم ہو گیا ختم، اس کے بعد پھر ایمان لا لو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کچھ ہے نہیں، ہم نے چاہا کہ کوئی فائدے ذکر کرنا. ابھی کچھ تقریباً کچھ صفحات باقی رہ گئے یہ 24ویں پارے کے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے 25ویں پارے کے ساتھ ذکر کریں گے جو سورۃ فصلت کے کچھ صفحے باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.